کہ انہاں لوگاں دے گھراں دے اندر جاہلیت دے زمانے دے اندر اگر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے او بندہ جڑا ہے او دا رنگ سیاہ ہو جاندا ہے، منہ لکاندا تے چھپاندا ہے۔ ملک پاکستان دے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ اودے گھر بیٹی پیدا ہوئی تے اس بیٹی نو اس بندے نے زندہ درگور کا چڑھیا تے چند دنوں تو بعد یعنی خفیہ رپورٹ ملی کہ اس بچی نو قبر دے وچوں یعنی باہر کڈیا، جو کہ آج عورتوں نے اس چیز کا نعرہ لگایا ہے کچھ سال پہلے کہ ملک پاکستان کے اندر کہ میرا جسم اور میری مرضی، باقاعدہ طور پہ پوسٹر چھپوا کے اور باقاعدہ طور پہ بینر لگا کے ملک پاکستان کے اندر اس چیز کو بالکل یعنی عام کیتا گیا ہے کہ میرا جسم اور میری مرضی، کہ یعنی اس بات کا مقصد یہ ہے کہ اسی شریعت اسلامیہ نے جو کہ عورتوں کے اتنے پابندیاں لگائیاں نے اسی انہاں پابندیاں نہیں مانیاں، اسی جس طرح چاہیے جو چاہیے جڑا ساڈا دل کرے جس چیز کا طرف ساڈا جسم ہوئے اسی وہ کران گیا۔ بہرحال آج یعنی اسلام کے خلاف طرح طرح کے پروپوگنڈے ہوئے، طرح طرح دیا باتاں کہیاں گیاں کہ لو جی اسلام نے عورت نو کی دیتا ہے کہ عورت اگر بے حیائی نہ کرے تو کی کرے، عورت بے حیائی والی سائڈ تے نہ جائے تو پھر کی کر سکتی ہے، میرا جسم اور میری مرضی کا نعرہ نہ لگائے تو پھر وہ اپنی زبان دے وچوں کی کرے۔ حالانکہ سارا سر ایک یعنی پروپوگنڈا ہے اسلام کے خلاف۔ جیڑی عزت، جیڑا وقار، جیڑی رفعت، جیڑا مقام اور مرتبہ اسلام نے عورت کو دیتا ہے اور کسی مذہب نے دیتا، اور بولو کسی اور مذہب نے دیتا۔ جھوٹ تے ہو سکتا ہے لیکن یہ بات سچ، پروپوگنڈا تے ہو سکتا ہے لیکن حقیقت وہی ہے کہ جو اسلام نے عورت کو تحفظ دیتے کہ تسی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تو پہلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اسلام آن تو پہلے آمنہ دلال محمد کہہ چھوڑو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلے کہ جو کچھ عورتوں دے نال کیتا جا رہا سی کہ عورتوں کو کس طرح یعنی حقیر سمجھا جاتا سی کہ جس گھر دے اندر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ بندہ لوگوں کے کولوں منہ لکاندا تے چھپاندا ہے کہ لوکی کی کہن گے کہ دھی والا آ گیا ہے، بیٹی والا آ گیا ہے۔ یعنی جتنے چار بندے بیٹھے ہوندے سن وہ بندہ اتنے نہیں سی جاندا، یعنی منہ لکاندا چھپا کے یعنی اپنے آپ کو یعنی اتوں اپنے گزر جانا یا جانا ہی نہ کہ لوکی کہن گے کہ دھی والا آ گیا، بیٹی والا آ گیا ہے۔ پچھلے دنوں کے اندر تسی نیٹ تے دیکھا ہوئے گا کہ ملک پاکستان کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندہ ہے کہ وہ گھر بیٹی پیدا ہوئی تو اس بیٹی نو اس بندے نے زندہ درگور کا چڑھیا، چند دنوں تو بعد یعنی خفیہ رپورٹ ملی کہ اس بچی نو قبر دے وچوں یعنی باہر کڈیا گیا تے بچی زندہ رہی، ایک ہفتہ ہسپتال دے اندر داخل رہی، نمونیا دی شکایت ہو گئی اس بچی نو۔ ایک آرمی دا ایک میجر بندہ ہے انہیں اس بچی نو یعنی گود لے لیا، یعنی وہ پرورش واسطے یعنی انہوں اپنے کول رکھ لیا اس بچی نو۔ یہ سارا سر کی ہے جہالت ہے، یہ سارا سر کی ہے کہ آج تو 1500-1600 سال پہلے جو کچھ ہو رہا سی آج سارے اس دور کے اندر یہ چیزاں یعنی شروع ہو چکی ہیں۔ تسی دیکھو عدالتاں دے اندر جا کے بڑے بڑے کیس پئے نے کہ خاوند نے اپنی بیوی نو طلاق دیتی ہے کس نوعیت نال کہ لو جی میرے گھر دے اندر بیٹیاں پیدا ہوندیاں نے، بیٹا پیدا نہیں ہوندا۔ اگر بیٹیاں پیدا ہون تے اے دے اندر کوئی عورت دا کوئی قصور ہے؟ کوئی نہیں۔ اگر بیٹے پیدا ہون تے پھر بھی کوئی عورت دا قصور کوئی نہیں۔ اگر بیٹے بھی پیدا نہ ہون تے اگر بیٹیاں بھی پیدا نہ ہون کچھ بھی نہ دے تے پھر بھی کون ہے؟ پھر بھی اللہ۔ اگر اللہ رب العالمین بارش دے دے یہ تو پھر اللہ کی خاص کرم نوازی ہوا کرتی ہے۔ اگر اللہ صرف بیٹیاں دے تو پھر بھی اللہ کا خاص اور فضل اور کرم ہونا چاہیے۔ آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، جس چیز نو میں تساں حضرات کے سامنے آج میں بالکل کھل کے انشاءاللہ میں بیان کرنا چاہنا کہ اسلام نے جیڑی عزت جیڑا وقار اس عورت نو دیتا ہے، پاویں وہ یہودیاں دا مذہب ہے، پاویں وہ عیسائیاں دا مذہب ہے، پاویں وہ بتاں نو پوجنے والے اگ دے یعنی پجاری لوگ انگریز غیر مسلم جتنے بھی نے سارے مل کے جیڑی عزت اسلام نے عورت نو دیتی ہے اور کوئی مذہب عورت نو عزت دے سکتا نہیں دے سکتا۔ یہ لہلا بات ہے کہ سارے ملک پاکستان دی جڑی عورتاں نے انہاں دا ذہن بنا دیتا گیا ہے کہ ذہن سازی ہوئی ہے، باقاعدہ طور تے ایک چیپٹر ایک مضمون پڑھا کے کہ لو جی جڑے عورتاں دے بنیادی حقوق نے، بنیادی حقوقاں دے کولوں یعنی اسلام نے محروم کیتا ہے۔ تے آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک دے قرآن نے انہاں مرداں دا بھی ذکر کیتا ہے کہ جڑے مرد نیک نے تے انہاں عورتاں دا بھی ذکر کیتا ہے کہ جڑیاں عورتاں نیک نے۔ یہ نہیں کہ صرف اللہ نے مرداں دا ذکر ہے، جتھے جتھے قرآن پاک دے اندر عبادت دا ذکر ہے اوتھے اوتھے نال نال اللہ نے عورتاں دا بھی ذکر کیتا ہے۔
یعنی عورتوں کو اللہ نے چھڑیا نہیں، عورتوں کو بالکل مردوں کے برابر رکھیا ہے۔ اگر وراثت کے مسائل اٹھا کے دیکھو اور اوتھے بھی عورت نو یعنی اسلام نے اسی تے محروم کر سکتے ہیں، اسی اپنی بہنوں کو گھروں باہر کر سکتے ہیں، اپنی بیٹیاں کو اسی حصہ نہیں دے سکتے، لیکن اسلام نے اس چیز تو منع کیتا نہیں کیتا۔ اسلام نے عورتوں کو حقوق دیتے نے، وراثت کا حقدار بنایا ہے۔ آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، اللہ کا قرآن ہے، اللہ پاک فرماندے نے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُنٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ کہ انہاں لوگاں دے گھراں دے اندر جاہلیت دے زمانے دے اندر اگر بیٹی پیدا ہوندی ہے تے او بندہ جڑا ہے او دا رنگ سیاہ ہو جاندا ہے، منہ لکاندا تے چھپاندا ہے۔ معاشرے دے اندر اس چیز نو بڑا برا محسوس کیتا جاندا ہے کہ لاؤ جی بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ نہیں میرے دوستو ساتھیو، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر عورتاں دی عزت دا بھی ذکر کیتا ہے تے مرداں دے تحفظ دا بھی ذکر کیتا ہے۔ آؤ نا پھر دوستو ساتھیو، اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ یرزقون فیہا بغیر حساب۔ اللہ پاک فرماتے نے نیک عمل کرنے والا مرد یا نیک عمل کرنے والی عورت ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ تے او دونوں ایماندار بھی نے، او دونوں مومن بھی نے۔ اللہ پاک فرماتے نے فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ جڑے دونوں مرد یا عورت ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، انہاں دے واسطے اللہ نے جنت دا داخلہ کر چھڑیا ہے تے یرزقون فیہا بغیر حساب، تے انہاں نو بغیر حساب کتاب تو رزق دیتا جائے گا۔ اللہ اکبر، کہ جتھے جتھے اللہ نے قرآن دے اندر مرداں دا ذکر کیتا ہے عبادت دے معاملے دے اندر، تے اوتھے اوتھے اللہ نے عورتاں دا بھی ذکر خیر کیتا ہے۔ اللہ اکبر، عورتاں دیاں منڈیاں لگدیاں نے، جس طرح اج ملک پاکستان دے اندر یعنی جانوراں دیاں منڈیاں لگدیاں نے، کوئی اپنی بیٹی نو فروخت کرنے واسطے جا رہا ہے، کوئی اپنی بہن نو فروخت کرنے واسطے جا رہا ہے، لیکن جدو اسلام آیا، قرآن آیا، اللہ دے نبی پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبی پاک نے آ کے انہاں بیٹیاں نو حق دیتے، انہاں بہناں نو حقوق دیتے، انہاں بیویاں نو حقوق دیتے، تے انہاں ماواں نو حقوق دیتے۔ اے چار حق نے، پہلا حق بیٹی والا حق، دوسرا بہن والا حق، تے تیسرا بیوی والا حق، تے چوتھے نمبر تے ماں والا حق۔ یہ چار حق دیتے اسلام نے دیتے تے اللہ دے نبی نے دیتے، تے آج بھی پھر پروپوگنڈے کیتے جان لاؤ جی کہ اسلام نے عورت نو کی دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام تے درسی اور چیز دا دے دیا ہے۔ اللہ اکبر، نبی پاک پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں ایک انصاری بندہ آیا ہے تے شرم و حیا دے متعلق سوال کردا ہے۔ آقا فرماتے نے اس بندے نو اس اپنے ہاتھ دے اوپر اس انسان نو چھوڑ دینا چاہیے کہ جڑا بندہ شرم و حیا نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے کہ جڑا حیا ہے وہ ایمان دا حصہ ہے۔ حیات یہ ایمان دا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، ایمان دیا 70 شاخاں نے، 70 شاخاں، تے انہاں 17 شاخاں دے وچوں ایک جڑی شاخ ہے شرم و حیا والی شاخ ہے، تے پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شرم و حیا دے پیکر، اتنے شرم و حیا دے سمندر بیبیاں آئیاں، انہوں نے آگے سامنے نبی پاک دے سامنے پردہ کیتا ہے تے پردے دے تھلوں دیا اپنا ہاتھ گاں گے گا کہ سونیا محبوبہ اسی تواڈے ہاتھ دے اوپر بیعت کرنا چاہنیاں وا، اسی اسلام دے اندر داخل ہونا چاہنیاں وا۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت دے وچوں کی ارشاد فرمایا ہے۔ آقا فرماتے نے اپنا ہاتھ پرے کر لو، میں محمد کسی غیر محرم دا ہاتھ ویکھنا گوارا نہیں کردا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔
ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ اتنے شرم و حیا دے پیکر اتنے شرم و حیا دے سمندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دے باوجود اللہ پاک اپنے نبی نو کہہ رہا ہے کہ یا ایھا النبی اتق اللہ، اے میرے نبی اتق اللہ، تو اپنے اللہ دے کولوں ڈر جا۔ یہ درس اگر اللہ دے نبی نو ہو رہا تے میں تے تو اسی کس بات نہیں مڑی۔